السلام علیکم. آج ہم جو ہے ورک شارپ پریکٹس کے بارے میں گفتگو کریں گے. ورک شارپ پریکٹس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ لیتھ مشین ہوتی ہے، جس کو مدر آف آل مشین کہتے ہیں. اس سے ہم ہر قسم کا پارٹ بنا سکتے ہیں، ایون ملنگ کا کام بھی کر سکتے ہیں. اس صورت میں ہمیں ڈیوائڈنگ ہیڈ کی اٹیچمنٹ لگائیں گے، جس سے یہ فور ایکسس بھی بن سکتی ہے، 5 ایکسس بھی بن سکتا ہے. اس کے مین پارٹ جو ہوتے ہیں، اس میں ایک کیریج ہوتا ہے جو کہ پورے ٹول پوسٹ کو، کراس سلائڈ کو، کمپاؤنڈ سلائڈ کو لے کے چلتا رہتا ہے. سپنڈل ہوتا ہے، سپنڈل ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے یہ مین موومنٹ کے لیے ہوتا ہے. چک جو ہوتا ہے، چک کی 2-3 قسمیں ہیں، جس میں انڈیپینڈنٹ جاز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی شیپ ارریگولر شیپ کی ہو تو ہم جو انڈیپینڈنٹ جاز استعمال کرتے ہیں. لیکن بہت ہی کمپلیکیٹڈ شیپ ہو اور آؤٹ سائڈ آف دا پچ ڈایا ہو تو اس صورت میں ہم فیس پلیٹ کو استعمال کرتے ہیں. فیس پلیٹ جو ہوتی ہے انٹریکیٹ ٹائپ کی جو شیپ ہوتی ہیں یا نوزل ہوتی ہیں، یہ ان کی بنانے میں کام آتی ہے. ہیڈ سٹاک میں جو ہوتا ہے گیئر باکس ہوتا ہے. گیئر باکس سے جو ہے نا، جس سے ہم سپیڈ کو چینج کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا ایک بیڈ ہوتا ہے. بیڈ جو ہوتا ہے مین جو ہوتا ہے وہ کاسٹ آئرن کا بنا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے اہم چیز جو لیتھ میں ہوتی ہے وہ سنگ اوور بیڈ ہوتا ہے. سنگ اوور بیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے ورک کا ڈایا پیس جو ہے آپ جو ہے نا اس پہ لگانے کے بعد اس کو ٹرننگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد فیڈ باکس ہوتا ہے. اچھا، ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر فیڈ راڈ خراب ہو جائے تو اس صورت میں کیا مشین کام کر سکتی ہے؟ یس، وہ کر سکتی ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس کا لیڈ سکرو کو ایز یوز کرتے ہیں، فیڈ راڈ کے اوپر یوز کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا ٹیل سٹاک ہوتا ہے. ٹیل سٹاک کا مین پرپز یہ ہوتا ہے سپورٹ دا ورک پیس. اور سب سے پہلے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا مشین کا سینٹر اور ٹیل سٹاک کا سینٹر، ان دونوں میں ڈیڈ سینٹر لگا دیتے ہیں. اور پھر ان کو آپس میں کونیکل شیپ کے ہوتے ہیں اور ان کو ہم کنسائڈ کر دیتے ہیں. اس سے مشین کا جو ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ مشین کا سینٹر جو ہے نا 0 ہے. اس کے بعد ٹول پوسٹ ہوتا ہے. ٹول پوسٹ جو ہوتا ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم ٹول ہولڈر لگاتے ہیں. اور ٹول ہولڈر اگر مشین کے سینٹر سے اپ ہو یا ڈاؤن ہو تو اس صورت میں چٹنگ پیدا ہوگی، وائبریشن ہوگی اور وہ کنٹرول نہیں ہوگی. ٹیل سٹاک کا سب سے ایک اہم اور پورشن ہوتا ہے جس کو ہینڈ ویل کہتے ہیں، جس سے ہم ٹیل سٹاک کو موومنٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ایک نٹ لگا ہوتا ہے جو کہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو فکس کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ سرفیس سپیڈ ہوتی ہے. سرفیس سپیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بہت بڑے یعنی 1 میٹر ڈائی کا اگر آپ نے جاب یوز کرنا ہے تو اس صورت میں آپ سپیڈ بہت ہی کم استعمال کریں گے. آر پی ایم جو ہے نا یعنی بہت کم آر پی ایم ریولیوشن پر منٹ. یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے ڈائی میں کتنے آر پی ایم استعمال ہوتے ہیں. سرفیس سپیڈ جو ہے نا جب ڈایا 0 ہو جاتا ہے تو یہ میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے. جیسے جیسے ڈایا بڑھتا ہے وہ یہ کم ہوتی جاتی ہے. اس کے لیے ہم خاص طور پہ یہ چیز CNC مشین میں استعمال ہوتی ہے. CNC مشین میں اس کو بکثرت استعمال کیا جا سکتا ہے G97 کی کوڈ سے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرفیس سپیڈ کینسل یا آپ سپیڈ کو یا ایون آپ اس کی سپیڈ کو RPM کو G92 کی کمانڈ سے لمٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سرفیس ایک سیڈل ہوتا ہے. سیڈل وہ پارٹس ہے جس پر کراس سلائڈ جو ہے نا موو کرتی ہے. اور اب میں سب سے آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ کیپسٹن لیتھ میں اور ٹریڈ لیتھ میں کیا فرق ہوتا ہے. کیپسٹن لیتھ جو ہوتی ہے یہ اس میں لمٹ جو ہوتی ہے یہ موومنٹ بیڈ کے اوپر اس کی موومنٹ بہت کم ہوتی ہے. جبکہ ٹریڈ لیتھ میں جو ہوتا ہے ملٹیپل ٹول لگے ہوتے ہیں، بہت سارے ٹولز لگے ہوتے ہیں. اور جیسے فیسنگ کا ٹول ہے، ٹرننگ کا ٹول ہے، تھریڈنگ کا ٹول ہے، نرلنگ کا ٹول ہے، لیپنگ کا ٹول ہے. اور ایون دوسری ایک اہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹریڈ لیتھ میں یعنی لیتھ میں اور ملنگ مشین میں ایک واضح فرق یہ ہوتا ہے. ملنگ مشین میں جو ہے وہ جو کٹر جو ہوتا ہے روٹیٹ کرتا ہے اور جاب جو ہوتا ہے فکس ہوتا ہے. جبکہ لیتھ مشین میں وہ جو ہوتا ہے ٹول جو ہوتا ہے وہ موو کرتا ہے، ٹول ہولڈر کے ساتھ جو ہے موو کرتا ہے. اور ٹول جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے اور ورک پیس جو ہوتا ہے موو کرتا ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. پھر ٹول کی بہت سارے قسمیں ہوتے ہیں. سنگل پوائنٹ ٹول ہوتا ہے. اور اس میں ہم جو ہے نا CNC مشینوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں
مینول مشین کے بارے میں ہمیں پوری معلومات ہونی چاہیے۔ اس میں ایک چپس کا نیچے ایک باکس ہوتا ہے، جب ہم مشین کو فیس کرتے ہیں یا اس کو کاٹتے ہیں تو اس میں چپ جو ہوتے ہیں اس باکس میں گرتے رہتے ہیں، پھر ہم اس کو موو کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم کوئی جاب بناتے ہیں تو اس کی RPM اگر بہت زیادہ ہوں تو اس سے ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ ہیٹ جنریٹ کے لیے ایک خاص قسم کا ہم کیمیکل استعمال کرتے ہیں جس کو کولنٹ کہا جاتا ہے۔ کولنٹ کو اس کی ایک ریشو ہوتی ہے 1:8 1:10 یا 1:16، یعنی اس ریشو سے ہم جو ہے نا پانی اور اس کیمیکل کو ملاتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ ہیٹ جب جنریٹ ہوتی ہے تو ہیٹ کو ابزارب کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہم جو ہے ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا جب ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوں گی کہ فرسٹ سپیڈ کیا ہے اور اس کے اور لمٹ سپیڈ کیا ہے، فیڈ کیا آتا ہے۔ فیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ 1 میٹر جاب کی لینتھ ہے، تو آپ کتنی فیڈ سے آپ کتنے ٹائم میں اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ فیڈ کی مدد سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ سپوز آپ نے ایک سٹاف کو لگایا ہوا ہے کہ یہ 1 میٹر کا جاب ہے، اس کو ٹرن کرو، تو آپ اس کی فیڈ جو ہے نا فیڈ پر منٹ سلیکٹ کر دیں گے۔ تو اسپیڈ جب سلیکٹ کر دیں گے تو اس کی مدد سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جاب جو ہے نا 5 منٹ میں، یعنی لینتھ کے حساب سے 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں، یعنی آپ ٹائم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب لیبر جو ہے نا جو لوگ ہیں وہ کام اگر کم کرتے ہیں تو آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ آپ نے کم کیا ہوا ہے۔ اس طرح ملٹی پرپز قسم کے فنکشن سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کو یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیے گا، اس میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ ذرا نیکسٹ میں ان سب کو بریف کر دوں گا۔ یہ ورکشاپ پریکٹس کی سب سے مین چیز ہوتی ہے۔ اس کی یعنی میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، نرلنگ، بورنگ، تھریڈنگ، ایون پارٹنگ، یہ سب آپریشن کیے جا سکتے ہیں۔ اور ڈیوائڈنگ ہیڈ، انڈیکسنگ ہیڈ جس کو ڈیوائڈنگ بولتے ہیں، تو اس کی مدد سے ہم جو ہے نا یعنی مشین جو ہے 3 ایکسس ڈگری موومنٹ ہوتی ہے، یعنی الانگ ایکس ایکسس، الانگ وائی ایکسس، الانگ زیڈ ایکسس۔ اس کے علاوہ 6 ڈگری آف فریڈم بھی ہوتی ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ الانگ ایکس ایکسس سرکولیشن، الانگ وائی ایکسس سرکولیشن، الانگ زیڈ ایکسس سرکولیشن۔ یہ تمام کی تمام باتیں CNC مشینوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھرو اوین سیٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بریزنگ ٹول جو ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ بریزنگ ٹول کو کہتے ہیں ویلڈ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا جو رف قسم کے ہیوی جاب ہوتے ہیں وہ ان کو ہم کاٹتے ہیں۔ تو یہ سب، تو آج کا لیکچر اتنا کمپلیٹ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ میں پھر ثابتوں کو بریف کیا جائے گا، سیکنڈ لیکچر۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔